والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة إلى آخر الآية صدق الله العظيم۔ تو گزشتہ ہفتے اور اس سے پہلے بنائے کعبہ یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کب ہوئی، کس نے کی، کس ڈھنگ سے کی، اور تعمیر کے مکمل ہونے کے بعد میں کیا ہوا، یہ سب باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ جس مہینے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں یہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، کہ ہم نے آسمان اور زمین کو جس وقت بنایا اسی وقت سال کے 12 مہینے مقرر کر لیے تھے۔ جیسے انگریزی اعتبار سے سال کے 12 مہینے ہیں، جنوری سے شروعات ہوتی ہے، دسمبر پہ اس کا اختتام ہوتا ہے، ایسے ہی اسلامی اعتبار سے، قمری اعتبار سے، چاند کی تاریخ کے اعتبار سے سال کے 12 مہینے، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے عظمت اور حرمت والے، بزرگی والے۔ کون سے ہیں وہ 4 مہینے؟ تو 3 مہینے تو مسلسل ہے، ایک وہ مہینہ جس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں ذی قعدہ، ایک مہینہ اس کے بعد آئے گا ذی الحجہ، اور ایک مہینہ اس کے بعد آئے گا یعنی محرم الحرام۔ تو یہ 3 مہینے تو مسلسل ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام، اور چوتھا مہینہ ہے رجب المرجب کا۔ 12 مہینوں میں سے یہ 4 مہینے عظمت، حرمت اور بزرگی والے ہیں۔ اور اگلا جو مہینہ آ رہا ہے وہ تو عجیب مہینہ ہے۔ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ جو مہینہ آئے گا ذی الحجہ کا، وہ فضیلت اور ثواب کے اعتبار سے، ذی الحجہ اس کے بعد کا جو مہینہ آئے گا جس میں ہم لوگ قربانی کریں گے، تو ذی الحجہ کا مہینہ فضیلت اور ثواب کے اعتبار سے رمضان المبارک سے بڑا ہوا ہے۔ جس مہینے سے آج ہم لوگ گزر رہے ہیں ذی قعدہ کا مہینہ ہے، اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ آئے گا۔ ذی الحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں وہ بہت بابرکت، وہ جو 10 راتیں ہیں وہ بھی بہت بابرکت۔ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ ذی الحجہ کے 10 دن، ذی الحجہ کے 10 دن فضیلت اور ثواب کے اعتبار سے رمضان المبارک سے بھی بڑے ہوئے۔ کیسے؟ اس کو انشاءاللہ آئندہ سمجھیں گے۔ تو 4 مہینے ہیں حرمت والے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام، اور چوتھا مہینہ ہے رجب المرجب، کہ ان مہینوں میں قتل و قتال کرنا حرام قرار دیا گیا تھا۔ مسلمان تو مسلمان، کہ دور صحابہ میں کافر لوگ بھی اور دشمنان اسلام بھی ان مہینوں میں لڑائی جھگڑے کرنے سے، قتل و قتال کرنے سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ ان مہینے میں بہت سارے اعمال ہیں، ان میں ایک عمل حج کا مہینہ، اس مہینے میں ایک بڑا عمل یہ ہے کہ حج ہے۔ اس مہینے کا ایک بڑا عمل قربانی ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت کہہ لو، ان کی یادگار کہہ لو۔ ایک صاحب نے کسی سے پوچھا کہ بھئی حج کیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ حج نام ہے ابراہیم کی دعاؤں کا، حج نام ہے ہاجرہ کی اداؤں کا اور اسماعیل کی وفاؤں کا۔ یہ انہوں نے اپنے ڈھنگ سے سمجھایا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ حج تو اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے۔ جس آدمی پر حج فرض ہے اگر وہ حج نہ کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پھر چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ فضائل صدقات میں آپ نے پڑھا ہوگا، بعضوں نے سنا ہوگا کہ جس آدمی پر حج فرض ہے
اور وہ حج نہ کرے تو قیامت کے دن اس کے پیشانی پر لفظ کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں کتنے مسلمان ایسے ہیں جن پر حج فرض ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو آدمی یہاں سے وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، یہاں سے وہاں پہنچنے کا سامان ہے، روپیے پیسے ہے، پاسپورٹ ہے، ضروریات ہے، حکومت کی طرف سے راستے ہموار ہیں، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، اگر ایسا ہے تو ایسے آدمی پر حج کرنا فرض ہے۔ حج کی فرضیت کے بعد، استطاعت کے بعد اگر کوئی آدمی حج نہ کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی پر حج فرض تھا اور اس نے حج نہیں کیا تو قیامت کے دن اس کے پیشانی پر لفظ کافر لکھا ہوا ہوگا، کیونکہ حج وہ نہیں کرے گا جو کافر ہوگا۔ مسلمان ہو، استطاعت ہو، حج نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس مہینے کا ایک عمل ہے قربانی۔ حج کے بارے میں تو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ نہیں بھائی بہت ساری پابندیاں ہیں۔ ایک جملہ بہت دھیان سے سنیں، تقریباً 1.5 سال پہلے یا 2 سال پہلے یہ بات کہی گئی تھی، اس کو دوبارہ سے بارہ سن لیں۔ ہمارے استاد ایک جملہ کہتے تھے کہ مسلمان جب کسی کام کو کرنے کی طاقت رکھتا ہو، مسلمان جب کسی کام کو کر سکتا ہو پھر نہ کرے، مسلمان جب کسی کام کو کر سکتا ہو پھر نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات ڈالتے ہیں کہ کرنا چاہے گے تو بھی نہیں کر سکے۔ اور ایسا ہی ہوا، جب نماز پڑھ سکتے تھے نہیں پڑھے، تو پھر ایسے حالات آئے کہ پڑھنا چاہتے تھے نہیں پڑھ سکتے تھے۔ کتنے مسلمان ایسے تھے جن پر قربانیاں واجب تھی، کر سکتے تھے نہیں کیے، تو پھر اللہ نے ایسے حالات ڈالے ہیں کہ اب کرنا چاہتے نہیں کر سکتے۔ حج کے بارے میں ایسا، اب کتنے لوگ خواہش مند ہیں کہ میرا ارادہ ہے حج کرنے کا، پر کیا کروں، راستے ہی ہموار نہیں، پر کیا کروں، سہولت ہی نہیں ہے، پر کیا کروں، حکومت کی طرف سے پابندیاں ہیں۔ تو وہ جملے پھر ہم تیسری مرتبہ سنیں، مسلمان جب کسی کام کو کر سکتا ہو، کسی کام کو کرنے کی طاقت ہو پھر نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات ڈالتے ہیں کہ کرنا چاہیں گے، اب چاہیں گے کر نہیں سکے، پابندیوں کی وجہ سے یا دوسرے عذر اور پریشانیوں کی وجہ سے۔ اس لیے جیسا موقع ہے آدمی اس وقت میں اس عمل کو کر لے، انتظار نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم انتظار کرتے ہو ایسے بڑھاپے کا جو تم کو ناکارہ کر دے؟ منتخب میں وہ روایت ہے، تقریباً 7 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ اس حدیث کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ جب موقع ملے آدمی عمل کر۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ تو جس مرد یا عورت کے پاس، جس مرد یا عورت کے پاس آج کے اعتبار سے 41,000 روپیے ہو، جس مرد یا عورت کے پاس آج کے اعتبار سے 41,000 روپیے ہو، چاہے سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، روپیے اور پیسے کی شکل میں ہو، یا زائد مکان کی شکل میں ہو، یا بیچنے کی نیت سے کوئی چیز خریدی اس کی قیمت 40-41,000 روپیے ہے، پھر اس پر سال گزرے نہ گزرے قربانی واجب ہے۔ پھر سنیں دوبارہ، جس مرد یا عورت کے پاس 612 گرام چاندی کی قیمت، جس مرد یا عورت کے پاس 612 گرام چاندی کی قیمت، آج 41,000 روپے سمجھیں اور وہ اوپر کا بھی چھوڑ دیا 40,000 روپے، تو جس مرد یا عورت کے پاس 40,000 روپیے ہو، چاہے روپیوں کی شکل میں ہو، سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، یا 2 مکان ہیں، ایک میں رہتے ایک پڑا ہوا ہے، ایک میں رہتے ایک کرائے پر دیا ہوا ہے، اور اس کا گھر صرف کرائے پر نہیں چلتا، کاروبار پورا کچھ اور بھی ہے، یا یہ کہ بیچنے کی نیت سے کوئی چیز خریدی اس کی قیمت 40,000 روپیے ہے،
ان چیزوں پر سال گزرے نہ گزرے قربانی واجب ہے۔ کبھی ایسا ہوگا ایک آدمی نے کسی کو قرض دیا، ملنے کی امید نہیں تھی، عید کے دن مل گیا، بقرعید کے دن، اس پر بھی قربانی واجب ہے اگر اس کی قیمت 40,000 روپے کو پہنچ جائے۔ ہمارے گھروں میں ہر وہ سامان جو ہماری ضرورت سے زائد ہے، اگر اس کی قیمت 40,000 روپے ہوتی ہے تو اس کے گھر مالک پر بھی قربانی واجب ہے۔ ہمارے گھر میں ہر وہ سامان جو ہماری ضرورت سے زائد ہے، اپنی زبان میں کہے گی جو سلت پڑا ہوا ہے، جو ہمارے استعمال میں نہیں آتا ہے تو سال میں 1-2 مرتبہ استعمال میں آتا ہے، اس کی قیمت اگر 40,000 روپے ہو جائے قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب موجودہ زمانے میں جتنے نکاح ہو رہے ہیں ان میں سے اکثر نکاح ایسے ہیں جن کا مہر 1 تولہ سونا نقد بشکل سیوا، اور 1 تولہ 50 کے قریب ہو رہا ہے۔ 1 تولہ سونا اگر ہے اور چاندی کی 1 آدھ انگوٹھی ہے تو اس عورت پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کس کی طرف سے کرنا، تو یہ ہمارے علاقے میں ایک بڑا مسئلہ ہے۔ یہ کوئی بولنے کی بات ہے، کس کی طرف سے کرنا؟ گھر کا مالک میں ہوں، کاروبار میرے ہاتھ میں، قربانی میں اپنی طرف سے کروں گا، یہ جہالت ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے جب ہم لوگ اپنے گھر جائیں تو گھر پہ جانے کے بعد یہ دیکھنا کہ ہمارے گھر میں کتنے مرد اور کتنی عورتیں ایسی ہیں جو 40,000 روپے کے مالک ہیں۔ ہم اپنی طرف سے قربانی دے ایسا فیصلہ نہیں کرنا، ابا کی طرف سے دے ایسا فیصلہ نہیں کرنا، میرے دادا کا انتقال ہو گیا ان کی طرف سے دیتا ہوں ایسے فیصلے نہیں کرنا۔ گھر پہ جانے کے بعد سب سے پہلا کام، ہمارے گھر میں جتنے زندہ ہیں اور جتنے بالغ ہیں اور ان زندوں میں جتنے بالغ ہیں، ان بالغوں میں جس کے پاس 40,000 روپے ہو، چاہے کسی بھی شکل میں ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ کاروبار بیٹے کے ہاتھ میں ہے، پیسوں کا مالک بیٹا ہے، وہ یہ سوچتا ہے نہیں میں ایسا کرتا، ابا کی طرف سے قربانی کر دیتا۔ ہم جمعے کی نماز اپنی طرف سے پڑھیں گے، ابا کی طرف سے تھوڑی پڑھیں گے۔ اگر ہم نے ابا کی طرف سے نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوگی۔ جس آدمی پر قربانی واجب ہے وہ اپنے ہی طرف سے قربانی کرے گا۔ اور اگلے جملے، جس آدمی پر قربانی واجب تھی اس نے اپنی طرف سے قربانی نہیں کی، اپنے مرحوم باپ کی طرف سے کر لی، مرحومہ ماں کی طرف سے کر لی، یا مرحوم دادا یا مرحومہ دادی کی طرف سے، یا جو دنیا سے چلے گئے ان میں سے کسی کی طرف سے کر لی، ان کی طرف سے قربانی کرنا نفل ہے، اور اس کے پاس چونکہ ایک مال تھا اس کی طرف سے قربانی کرنا واجب تھی، تو اپنی طرف سے قربانی نہ کر کے مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا یہ جہالت ہے۔ اور اب اس سے بڑی بات، ایک آدمی پر قربانی واجب تھی، وہ اپنی طرف سے قربانی نہ کرے، وہ سوچے کہ بھئی میں اپنی طرف سے نہیں کرتا، ہمارے نبی کے ہم پر بہت احسانات ہیں، ایسا کرتا ہوں اپنی طرف سے کرنے کے بجائے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر لیتا ہوں، اس کا یہ عمل بھی غلط ہے۔ ایسا کرنے والا پکا جاہل ہے۔ اب باہر جا کر ہم یہ نہ کہیں آج تو انہوں نے نبی کی طرف سے قربانی کرنے سے منع کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے سے منع نہیں کر رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کا بہت ثواب ملے گا، لیکن وہ عمل نفل ہے، آپ کا ثواب بہت ہے لیکن عمل نفل ہے۔ تو جس آدمی کے پاس 40,000 روپے کی مالیت ہو کسی بھی شکل میں، قرض وغیرہ سے صاف ستھرا ہو، سال گزرے نہ گزرے اس پر قربانی واجب ہے۔ اپنی طرف سے قربانی چھوڑ کر اگر وہ اپنے باپ داداؤں میں سے کسی کی طرف سے یا کسی بزرگ کی طرف سے یا کائنات کی سب سے بڑی شخصیت اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی دیتا ہے تو اس کا یہ عمل غلط ہے، یہ عمل غلط ہے۔
اب باہر جا کر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے سے منع کریں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ بھئی آج تو کمال ہو گیا، انہوں نے ایک نفل عمل سے اٹھائے اور ہم کو ایک واجب عمل پر کھڑا کر دیا۔ یہ کہیں گے انہوں نے ہم کو چھوٹے عمل سے اٹھا کر ایک بڑے عمل کی طرف لگا دیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ پہلی مرتبہ قربانی ہو رہی، یہ عام بات ہے، پہلی مرتبہ قربانی ہو رہی تو ہم سوچ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کرنا، یہ بھی جہالت ہے، یہ بھی جہالت ہے۔ بچہ جب پہلی مرتبہ بالغ ہونے کے بعد نماز پڑھتا ہے تو کس کی طرف سے پڑھتا ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پڑھتا، وہ اپنے باپ کی طرف سے پڑھتا ہے، وہ اپنے امام کی طرف سے پڑھتا نہیں، اپنی طرف سے۔ کیا نیت؟ میں ظہر کی فرض نماز ادا کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ تو جیسے بالغ آدمی پر نماز فرض ہو گئی وہ اپنی طرف سے نیت کرتا ہے، ایسے جس آدمی کے پاس میں قربانی کا نصاب ہے، قربانی کا نصاب ہے تو وہ اپنی طرف سے ہی قربانی کرے، اپنی طرف سے قربانی نہ کر کے کسی اور کی طرف سے قربانی کرنا غلط ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی میں نے گزشتہ سال اپنی طرف سے کرا تھا، اب میں سوچ رہا کہ اس سال بیوی کی طرف سے کر لیتا۔ کل فجر کی نماز کس کی طرف سے پڑھے تھے؟ میری طرف سے پڑھا تھا۔ آج کس کے طرف سے؟ آج بھی میری طرف سے۔ قیامت تک اپنی طرف سے پڑھنا ہے۔ تو ایسے ہی قربانی، جب قربانی کا نصاب ہمارے پاس رہے گا ہم اپنی طرف سے قربانی کریں گے۔ یہ نہیں کہ گزشتہ سال اس کی طرف سے کیا تھا، اس سال اس کی طرف سے، آئندہ سال اس کی طرف سے۔ جس کے پاس قربانی کا نصاب ہوگا اس کی طرف سے قربانی ہوگی۔ تو گھر پہ جا کر یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے گھر میں زندہ لوگوں میں اور زندوں میں بھی بالغوں میں جس کے پاس 40,000 روپے کی مالیت ہے کسی بھی شکل میں اور قرض وغیرہ سے پاک ہو، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور قربانی کرنے کے لیے، قربانی کے واجب ہونے کے لیے شادی اور نکاح شرط نہیں ہے۔ جیسے نماز کے فرض ہونے کے لیے شادی ضروری نہیں، روزے کے فرض ہونے کے لیے شادی ضروری نہیں، حج کی فرضیت کے لیے نکاح ضروری نہیں، ایسے ہی قربانی کے واجب ہونے کے لیے نصاب ضروری ہے، نکاح ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک بچہ بالغ ہے، 15 سال کا ہے، نکاح نہیں ہوا لیکن قربانی کا نصاب ہے اس کے پاس، 40,000 روپے کی مالیت ہے اس کے پاس، تو نکاح ہو نہ ہو قربانی واجب ہے۔ اب پھر جو دنیا سے چلے گئے ان کی طرف سے قربانی دینا نہیں دینا، نابالغ بچوں کی طرف سے قربانی دینا نہیں دینا، اس کو سمجھے ہم۔ جتنے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہو ان کو بھی سمجھاؤ یہ بات۔ ہمارے گھر میں جتنے بالغ مرد اور جتنی بالغہ عورتیں ہیں، ہمارے گھر میں جتنے بالغ مرد اور جتنی بالغہ عورتیں ہیں، پہلے یہ دیکھو، بالغ مرد دیکھے، بالغ عورتیں دیکھ لی، اب پھر یہ دیکھو کہ ان بالغوں میں 40,000 روپے کس کے پاس ہے۔ پتہ چلا کہ گھر میں 5 لوگ ہیں لیکن 40,000 روپے کی مالیت تو 2 ہی کے پاس ہے، تو پہلے ان 2 کے حصے ڈالو۔ ان 2 کے حصے ڈالنے کے بعد ابھی ہمارے پاس 5 حصے بچے ہیں۔ اب ان 5 حصوں میں کس کے حصے ڈالنا؟ تو ایک رائے ہے، حکم نہیں ہے۔ وہ رائے یہ ہے کہ نابالغ بچوں کی طرف سے قربانی کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہمارے جو رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ان کی طرف سے قربانی کر دو، کیونکہ نابالغ بچے پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نابالغ بچے کی طرف سے کرتے ہیں تو بھی نفل، جو دنیا سے چلا گیا اس کی طرف سے کرتے ہیں یہ بھی نفل۔ اب دونوں نفل ہے لیکن نفع زیادہ کس میں ہے؟ نابالغ بچہ ابھی شریعت کا مکلف نہیں ہے، ہمارے ماں باپ جو دنیا سے چلے گئے وہ ایک ایک نیکی کو ترس رہے ہیں وہاں۔ تو ایک رائے ہے، حکم نہیں ہے۔ نابالغ بچوں کی طرف سے حصہ ڈالنے سے اور نابالغ بچوں کی طرف سے قربانی کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہمارے جو رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ان کی طرف سے قربانی کرو۔ ان کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے کتابوں میں پڑھا سنا ہوگا کہ قربانی کے جانور کے بدن پر، قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال اتنی نیکیاں ملے گی ان کو۔
اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ہم مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں تو وہ لوگ نیکیوں کو چنتے ہیں۔ بعض مرتبہ جو لوگ قبروں میں پڑے ہیں وہ ہماری طرف سے ایصال ثواب اور ثواب کے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ جیسے ہم انتظار کرتے ہیں بھئی وہ فلاں دن آتا ہے، روزانہ ہمارے یہاں کوئی کاروبار کے سلسلے میں نہیں یہ دن آتی جو اپنے یہاں پر، تو ایک قسم کا انتظار ہوتا ہے، وہ دن آیا تو ان کی یاد آتی ہے۔ ایسے کوئی آدمی ہر جمعہ کو قبرستان جائے، کسی جمعہ کو اگر وہ نہ پہنچے تو اس کے مرحوم جو قبرستان میں وہ اس کے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ فضائل صدقات میں بھی ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کو چنتے ہیں۔ تو بجائے نابالغ بچوں کے طرف سے قربانی کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ جو دنیا سے چلے گئے ان کی طرف سے قربانی کرو۔ لیکن کئی سالوں سے ہم بس ماں باپ کی طرف سے ہمارے استاد ایک جملہ کہتے تھے کہ جو لوگ اعلیٰ درجے کے مالدار ہیں، اعلیٰ درجے کے مالدار، تو وہ کیا کریں؟ وہ تو زندوں کی طرف سے تو کرنا ہی کرنا ہے جن پر واجب ہے۔ ہمارے جو رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ان کی طرف سے بھی کرو، لیکن اگر سہولت ہے، وسعت اور گنجائش ہے تو پھر ہمارے جو بڑے بڑے 4 خلیفہ گزرے ہیں ان کی طرف سے کرو۔ ہم ہی کہتے ہیں کہ نبیوں کے بعد سب سے بڑا اگر کسی کا مقام ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سب کے حق کو ادا کر دیا لیکن ان کے حق کو ادا ایک آدھ بار ان کی طرف سے کرو قربانی۔ کبھی جس امام کی ہم لوگ تقلید کرتے اپنے امام کی طرف سے، اپنے امام سے مراد ہم اپنی بات نہیں کر رہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کرو۔ جن بزرگوں کا ہم نام لیتے ہیں ایک آدھ مرتبہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے جو اکابرین ہیں مولانا اشرف علی تھانوی، ہر سال ایک بندو بہت نفع ہوگا۔ یعنی جو لوگ ہم تک دین کے پہنچنے کا ذریعہ بنے گے اور جن کی وجہ سے ہمارے اندر سوجھ بوجھ سمجھ پیدا ہوئی، حلال اور حرام کی تمیز پیدا ہوئی، جو لوگ سبب بنے کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، ایک آدھ بار ان کی طرف سے قربانی کریں گے بھائی سب۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے امام ابو حنیفہ کی ہے تو ان کی طرف سے کرنا۔ اللہ نے اگر وسعت دی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کرو، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے، امام شافعی رحمۃ اللہ، جس بزرگ کا ہم کو نام یاد ہے، جس بزرگ کی ہم کو عقیدت ہے ان کی طرف سے قربانی کرو۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ میرے کو تو بہت بزرگوں کے نام یاد ہے، ایک تو کی طرف سے کروں گا تو پھر آئندہ سال میری طرف سے بھی نہیں رہے گی۔ اب اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ جو متوسط درجے کے مالدار ہے صاحب نصاب لیکن متوسط درجے کے ہیں، تو وہ کیا کریں؟ ایک اپنی طرف سے واجب قربانی، بہت دھیان سے سننا، سمجھ میں نہ آئے تو اپنے مسلک کے معتبر عالم سے پوچھیں۔ ایک تو اپنی طرف سے واجب قربانی، دوسرا حصہ اپنی طرف سے نفل قربانی، ایک واجب حصہ اور ایک نفل کا حصہ۔ وہ جو نفل کا حصہ دوسرا ڈالا ہے اس میں یہ نیت کر لو اے اللہ یہ دوسری قربانی میری طرف سے ہے لیکن اس کا ثواب ہمارے تمام بزرگوں کو پہنچا دے۔ پھر سنیں دو بات، وہ دوسری قربانی بھی ہم اپنی طرف سے کریں گے، پہلی قربانی واجب رہے گی، دوسری قربانی نفل رہے گی۔ نفل قربانی میں یہ نیت کرو قربانی میری طرف سے اور ثواب سارے بزرگوں کو، جائز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا ہے، آپ نے ایک دمبا ذبح کیا اور اس کا ثواب ساری امتیوں کو۔ تو جو متوسط درجے کے مالدار ہیں، درمیانی درجے کے مالدار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے وسعت دے رکھی ہے، ہر ایک کی طرف سے ایک جانور ذبح نہیں کر سکتے، ہر ایک بزرگ کی طرف سے ایک حصہ نہیں ڈال سکتے، تو دوسری صورت یہ ہے کہ ایک حصہ تو اپنا واجب ہے، دوسرا حصہ بھی اپنی طرف سے، ایک واجب رہے گا دوسرا نفل رہے گا، نفل حصے میں سارے بزرگوں کے ثواب کی نیت کر لو۔ لیکن اب تیسرا مسئلہ بہت دھیان سے سننا، ایک حصہ اپنی طرف سے واجب اور وہ جو ایک حصہ ہے نا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، حضرت ابو بکر بھی، حضرت عمر بھی، یہ بھی وہ بھی، وہ سارے لوگوں کو لے لیے تو پورے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، ایک کی قربانی بھی صحیح نہیں ہوگی، ایک کی قربانی بھی صحیح نہیں، ایک حصہ ایک کی طرف سے، اس لیے پہلا حصہ واجب اپنی طرف سے، دوسرا حصہ نفل اپنی طرف سے، وہ نفل حصہ اپنی طرف سے ہوگا، ثواب سب کو ہوگا، حصہ اپنی طرف سے، قربانی اپنی طرف سے، ثواب سب کو۔ لیکن دوسری صورت ایک واجب حصہ اپنی طرف سے، بولے ایک حصہ بچ رہا،
تو ایسا کرتے 6 حصوں میں 1 13 1 13 6 ہو گئے سب کے، اب 7واں بچا، تو ایسا کرو 7 میں ہمارے نبی کا بھی نام، چاروں خلفاء کا بھی نام، چاروں اماموں کا بھی نام، اور ہمارا بس چلے تو پورے خلفاء کا بھی نام، تو ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی، ایک کی بھی قربانی نہیں، ایک کی طرف سے سب کو ڈبل سے قربانی کرنی پڑے گی، ایک حصہ ایک ہی کی طرف سے۔ آپ سوچ رہے ہیں ابھی تو بولے تم نے کہ میری طرف سے ایک واجب اور ایک نفل، تو جو ہم نے حصہ لیے وہ ایک کی طرف سے، قربانی ہم اپنی طرف سے کریں، ثواب لاکھوں کروڑوں لوگوں کو پہنچاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو چھوٹا جانور ہے ایک کی طرف سے قربانی، بڑا جانور ہے اس میں 7 حصے ڈالے جائیں گے۔ بعض جاہل لوگ اور نادان اور بیوقوف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر جانور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ڈالنا ضروری ہے، تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف سے قربانی واجب ہوتی ہے اس کا نام نکال دیا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا نفل تھی ان کا نام ڈال دیا جاتا ہے۔ بھئی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کا اتنا شوق ہے تو ان کا حصہ الگ سے ڈالو، نہیں وہ ہمارے جانور میں حصے پورے ہو گئے تھے، تمہارے جانور میں حصے پورے ہو گئے تھے، کسی کے جانور میں اگر حصہ باقی ہے اس میں ڈال دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کا نفع بہت ہے، لیکن وہ نفل ہے، اور جس کے پاس 40-41 ہزار روپئے سونے چاندی روپئے پیسے کی شکل میں، اس پر قربانی واجب ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ایک گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے مسلک کے معتبر علماء سے پوچھیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب جانور ہم خرید لیں تو خریدنے کے وقت یا تو اسی وقت نیت کر لیں اس کی طرف سے اس کی طرف سے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے ذبح خود کو کرنا ہے، نہیں تو ہر آدمی انتظار کرتا ہے مسجد کے امام کا، ذبح خود کرے، اس کی کوئی دعا نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ جانور ذبح کر دے تو اتنے ہونٹ ہلاتے ہیں ایسا لگتا ہے ایک آدھ پارا پڑتا ہو، وہ دعا ہی نہیں ہے اس کی، بس اتنا ہی بولنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، ہو گئے۔ باقی جو دعائیں ہیں قل ان صلاتی و نسکی انی وجہت، یہ سب مستحب ہے، ضروری صرف اتنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، خود ذبح کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کہہ رہے اعلیٰ درجہ تو یہ کہ تو خود ذبح کر، لیکن چونکہ وہاں دوسرے لوگ ہوتے ہیں تو کم سے کم وہاں پر کھڑے رہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ سمجھیں گے۔ تو جانور جب ہم خریدیں اس میں ابھی سے جن کے پاس 40,000 روپئے ہے سونے چاندی یا کسی بھی شکل میں، پہلے اس کا حصہ، ان کے حصے ڈالنے کے بعد اگر حصے بچتے ہیں تو نابالغ بچوں کی طرف سے قربانی کرنے سے بہتر یہ ان کے بدلے جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کی طرف سے کرو۔ اس میں ہمارے امی ہیں، ابا ہے، دادا دادی، نانا نانی ہیں، بعض لوگ وہ ہیں جو ہمارے کچھ نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے لیکن ان کا احسان ہے ہم پر، تو ان کی طرف سے کرو قربان، نفع بہت ہوگا، بہت نفع ہوگا۔ باقی بات انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں۔ تو ایک ضروری بات یہ ہے کہ کل بنوسے میں ایک صاحب کا انتقال ہوا، وہ چلے کی جماعت میں چل رہے تھے، بنوسے کی جماعت تھی، بابلی میں انتقال ہوا، چلے کی جماعت میں۔ آج ان کو تقریباً 1 مہینہ ہوا، اور گزشتہ رمضان میں اپنے یہاں پر بابلی کے ایک صاحب کا انتقال ہوا مومن پورہ مسجد میں۔ ہم لوگ بھی گئے تھے جنازے کی نماز میں، 10 بجے جنازے کی نماز تھی۔ کل عصر کے بعد وہ درمیانی بات کر رہے تھے، وہ جن کا انتقال ہو نا عصر کے بعد بیان کر رہے تھے وہ لوگ، خصوصاً جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں وہ بہت دھیان سے سنیں، اس کو کسی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ کہتے تھے، ہم اگر کسی کو حقیر سمجھیں گے، کسی کو ذلیل سمجھیں گے، ہم اس کی ہدایت کا کبھی ذریعہ نہیں بنے گے۔ کھٹیا سمجھنے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اللہ اس کو پوری دنیا کے سامنے کھٹیا نہ بنا دے۔ حقیر سمجھنا، کھٹیا سمجھنا ایک گناہ کبیرہ ہے۔ آدمی کی ذلت اور رسوائی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ آدمی کسی کو حقیر اور ذلیل سمجھے۔ تو عصر کے بعد وہ درمیانی بات کر رہے تھے، وہاں پر بیان شروع تھا ان کا، کیا کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری دنیا کو بنایا، اور بنانے کے بعد میں بہت تھوڑی سی زندگی دی۔ بولے دنیا کی زندگی ایسے جیسے بہت بڑا سمندر ہو، آدمی اس میں سوئی ڈالے، اب سوئی ڈالنے کے بعد میں نکالے تو سوئی کے نوک پر جتنا پانی کا قطرہ یہ دنیا کی زندگی، اور جو پورا سمندر ہے وہ اتنا، بولے اور انتقال ہو گئے بیان کرتے کرتے۔ اب آپ سوچ رہے ہیں یہ کمال ہے، یہ بیان کرتے کرتے مرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں اور مر جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کے راستے میں جاؤں، پھر مجھے موت آ جائے۔
پھر زندہ کیا جاؤ، پھر اللہ کے راستے میں جاؤ۔ ایک روایت میں تقریباً 7 مرتبہ ہے ایسا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمنا کر رہے ہیں کہ میری موت کہاں پر آئے؟ اللہ کے راستے۔ ایسا لگتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تیرے راستے میں میری موت آئے۔ اتنے بڑے آدمی اور کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ تیرے راستے میں میری موت آئے۔ بھائیو بزرگوں دوستو، مرنا کمال نہیں ہے، کیونکہ مرنا تو سب کو ہے، اللہ کے راستے میں مرنا کمال ہے۔ کتنے بڑے بڑے صحابہ جن کی دلی تمنا یہ تھی کہ بھی موت آنی ہے تو اللہ کے راستے میں۔ بار بار ہمارے اسلاف و اکابرین آپ نے دعا میں سنا ہوگا کہ وہ جب بھی دعا کرتے تو وہ جملہ عربی میں کہتے ہو، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، کہ اللہ تیرے راستے کی موت دے دے۔ ہم سب بھی طے کریں، نیت کریں، مانگے بھی اللہ سے کہ ہم کو بھی اللہ کے راستے کی موت نصیب ہے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اب وہ تو دنیا سے چلے گئے، ان کو کیا ملے گا؟ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ کے راستے میں نکلے اور وقت پورا ہونے سے پہلے اس کی موت آ جائے، جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلے اور وقت پورا ہونے سے پہلے اس کی موت آ جائے تو قیامت تک اس کو اللہ کے راستے میں چلنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ ان جائیں گے بھی تو کتنے دن کی جماعت میں، بہت مصیبت سے 4 مہینے، اور کبھی بڑے جذبے آ گئے تو 5 ماہ بیرون ختم ہو گئے۔ ہماری آخری حد 5 ماہ بیرون، اور وہ جو دنیا سے چلے گئے قیامت تک اللہ کے راستے میں چلنے کا ان کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ اس لیے ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کریں۔ ہمارے جتنے رشتہ دار، جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ ہم بھی نیت عزم ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اللہ کے راستے میں جائیں گے، دین کی محنت کو لے کر اور دین کو لے کر۔ اللہ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔